السلام علیکم بابر. سوال سے پہلے میں نے بس پوچھنا تھا، آپ کے پاس ٹیم کنفرمڈ ابھی تک ہے یا کوئی آئیڈیا ہے ٹیم کا؟ دیکھیں آج ہم فائنل لک دیکھیں گے پچ کی. جب ہم جائیں گے تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی 11 یہاں پہ سوٹیبل ہوگی. کل عمر کو لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹرز سے زیادہ پیس بولرز کی یا فاسٹ بولرز کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ 20 وکٹوں کے بغیر ٹیسٹ نہیں جیتا جاتا. تو آفٹر ہیڈنگلی والی پرفارمنس اور یہاں پہ جو پچ آپ کو لگ رہی ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید زیادہ پیس کی ضرورت ہو یا پیس بولنگ میں کوئی چینجز کی ضرورت ہو؟ دیکھیں میرے خیال سے رسپانسبلٹی پوری جو ہے وہ 11 سائڈ کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بولرز اگر کریں گے 20 آؤٹ تو بیٹسمینوں کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رنز کریں. لیکن اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ ایز اے ٹیم پرفارمنس آپ کو دینی پڑتی ہے، اسپیشلی انگلینڈ میں جو ہے وہ پارٹنرشپ میں کھیلنا پڑتا ہے. ایون آپ بولنگ میں دیکھ لیں، بیٹنگ میں دیکھ لیں، آپ کو اچھی پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے، اچھی پارٹنرشپ میں بولنگ کرنی پڑتی ہے. اس پارٹنرشپ کو جو ہے وہ لانگ لے کے جانا پڑتا ہے، اسپیشلی ان بیٹنگ. کیونکہ اگر سیٹ بیٹسمین کھیل رہا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایزی رہتا ہے، لیکن جب نیا بیٹسمین آتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پارٹنرشپ بلڈ کرنے کے لیے. تو پچ جو لگ رہی ہے وہ بالکل تھوڑی سی گراس لگ رہی ہے، لیکن انڈین پھر جس ہم لیڈس میں دیکھ رہے تھے پہلے 2 دن گھاس تھا، اس کے بعد پھر ڈفرینٹ پچ تھا. تو ہم فائنل لک دیکھیں گے پھر ڈیسائیڈ کریں گے. بابر، آپ نے کہا کہ آپ فائنل بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ایک تاثر ہم پاکستانی میڈیا یا ایکس کرکٹرز یہ لے رہے ہیں کہ جو سینئر پلیئر ہیں ان کو بینچ پر بٹھانے میں کوئی کپتان اور کوچ کو کوئی قباحت ہے. تو آپ کا میسج کیا ہے اپنے ان سینئر پلیئرز کے لیے جو بنگلہ دیش میں یا ویسٹ انڈیز میں یا اس سے پہلے پاکستان سے باہر اوے سیریز میں پرفارم نہیں کرتے چلے آ رہے تھے؟ سر دیکھیں کوئی ہارم نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیم کو کیا ریکوائرڈ ہے، کس کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں، کون سا سوٹیبل پلیئر یہاں پہ ہو سکتا ہے جو اچھی فارم میں ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور یہ ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بیسٹ پاسبل جو پلیئرز ہیں ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. کوشش کریں گے کہ جو نہیں کر رہا ان کو کانفیڈنس دیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ انہی پلیئروں سے ہم نے کام لینا ہے اور ان سے پرفارمنس نکالنی ہے. تو کبھی کبھار آپ کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، کبھی کبھار آپ کو ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں یوز کرنی پڑتی ہیں. تو میں اس میں وہ نہیں ہوں کہ کنٹینیوسلی اس کو بیک کیا جائے. بالکل اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم ڈفرینٹ کمبینیشن سے جا سکتے ہیں. رضوان پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایک عرصے سے ہیں، غازی غوری کو بھی سلیکشن کمیٹی ساتھ آپ کے بھیج رہی ہے، دوسرا تیسرا ٹور ہے. سو رضوان کے اوپر کتنا برڈن ہے پرفارم کرنے کا، اور کیا آپ یہ وکٹ دیکھ کے پاکستان چینجنگ کی طرف جا سکتا ہے نئے وکٹ کیپر کے لیے؟ دیکھیے برڈن کوئی ایسا نہیں ہے، یہ میرے خیال سے رسپانسبلٹی ہے ایز اے سینئر پلیئر. کیونکہ ہم جتنے بھی سینئر پلیئرز ہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو نئے پلیئر آ رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرانا ہے، لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا، ہمیں ٹیم کو ڈفرینٹ سچویشن سے نکالنا پڑے گا. تو یہ صرف رضوان کی نہیں ہے، میرے خیال سے سب کی رسپانسبلٹی ہے. جتنے بھی سینئر پلیئر ہیں اور جتنے بھی ہم کھیلتے آ رہے ہیں تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ڈفرینٹ سچویشن میں ہم پرفارم کریں. بابر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل آپ ٹاس کے لیے آ رہے ہیں ایز اے کیپٹن، اور لارڈس پہ پاکستان کا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے. پاکستان یہاں پر 5 ٹیسٹ میچ جیتا ہے اور 2018 میں پاکستان جیتا یہاں پر مصباح کی قیادت میں. 2018 میں پاکستان نے سرفراز کی کپتانی میں جیتا، اس ٹیسٹ میچ میں آپ بھی کھیلے. تو یہاں پر ہم اپنی ہیٹ ٹرک منانے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ. دیکھیں بالکل جو اسٹیٹس یہاں کو جو چلتی آ رہی ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو کنٹینیو رکھیں. جس طرح ہم پچھلا میچ اپ ٹو دا مارک نہیں کھیلے، لیکن ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی ہے، جو ہمارے ویک پوائنٹس تھے اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا. اور ہمیشہ ٹیسٹ میچ میں یا سیریز میں آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے، سیشن بائی سیشن چیزیں چلتی ہیں، میچ بائی میچ چلتا ہے. تو ہم اس چیزوں کو بھول کے ہم جو کل کا میچ ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، کیسے ہم نے جو ہے ڈومینیٹ کرنا ہے. آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ پچ پر گھاس ہے لیکن لیڈس پر بھی تھی، وہاں پر کیا ہوا وہ سب کے سامنے. تو کمبینیشن کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، علی عثمان کی بولنگ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ دوسرے اسپنر کے ساتھ بھی جائیں گے؟ دوسرے اسپنر کی آپشن جو ہے وہ سلمان علی آ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ 3 فاسٹ بالر ایک اسپنر، جو ہمارے بیک آف دا اسپنر تھا وہ سلمان علی آ گیا تھا. تو ہم نے زیادہ تھوڑا سا بیٹنگ کو جو ہے وہ ڈیپ لے کے گئے تھے، کیونکہ انفارچونیٹلی میں اویلیبل نہیں تھا. اور کوشش کریں گے کہ جو بیسٹ پاسبل ہو کنڈیشن کے حساب سے اسی طرح ہم اس کو پلیننگ 11 کو فائنل کریں.
बारो भाई, पाकिस्तान के कोलैप्स की भी एक लंबी स्ट्रीक चल रही है जहाँ पे पाकिस्तान के 5 आउट 150 पे हुए लीड्स में एंड 171 पे 10 आउट हो गए, तो उसके हवाले से कोई डिस्कशन या कोई प्लान हुआ है एंड उसके लिए कोई बैटिंग ऑर्डर में हम चेंज देख सकते हैं? एंड अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस उनकी आई है सिंस कम बैक, तो वो नंबर 3-4 पे अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको ओपनिंग पे वापस मूव किया जा सकता है या वो अपने नंबर पे खेलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह वो जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको वहीं पे खेलना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी उसी नंबर पे खेले हैं और अभी भी जब कम बैक आया तो उन्होंने उसी एक दूसरे और तीसरे नंबर पे खेले हैं। तो मेरे ख्याल से जिस नंबर पे उसको कॉन्फिडेंस है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। डिपेंड करता है कि क्या कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। बिल्कुल आप एग्री करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारी ये जो पार्टनरशिप के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा मोर फोकस होना पड़ेगा। बहुत सी डिस्कशन हुई है कि क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं या हमें और फोकस होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बैट्समैन के जाने के लिए जब भी जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम सेट्स बैट्समैन ही आउट हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लैग करें, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश हम ये करें कि मोर फोकस उस स्टेज पे, उस सिचुएशन में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको फिलअप किया जाए। यहाँ पे इंग्लैंड में जब भी पाकिस्तान टीम आती है, कोई भी टीम आती है, तो कंडीशंस के साथ मीडिया एक चैलेंज रहता है और काफ़ी बातें हमने सुनी पाकिस्तान टीम के बारे में। तो एज अ कैप्टन, एज अ टीम, आप कितने उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट है? क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए जाना जाता है, जब सबसे ज़्यादा राइट ऑफ हमें किया जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करता है। तो एट लॉर्ड्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो ऑलवेज़ जो है एज अ टीम हम स्टेप अप करते हैं और डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम बिल्कुल पिछला मैच नहीं खेलें, लेकिन इस बार ही आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। The last Test series that you won was at home against England, where you came from 1-0 down. How much confidence does that give you that you can repeat that here? Win always give confidence, but yes, right now we are focused on tomorrow match, and yes. And given how challenging the pitch was when England last played here against New Zealand, I don't know if you've had a look at it, and has that sort of changed your preparation at all? I saw the pitch when I'm coming here. I think a little bit grass on it, but let's see in the end. Tomorrow might be different ball game, different pitch. Maybe cut the grass. I'm not spoke with the groundmen, but right now is grass on it. And finally, touring sides always seem to raise their performance when they come and play at Lords. How special is it to play here? Always special when we, as a team and as a player, we are come here. Is honored to play here in the Lords. So yeah, we are looking forward. Babaj, could you just tell us in English as well that you're fully fit, you feel entirely ready for the Test match? You're not. Yes. 50-50? Yesterday I have a couple of practice sessions. Again, after that I'm going my practice session, and yes, 90% I'm fitted for tomorrow match and rest of the series. And in terms of the squad, how disappointed were the guys last week with the way they performed? Was it, in your estimation, was it not the level of this Pakistan team? Yes, I think we're not playing up to the mark, but credit to England team the way he's playing. But after that, we are sit together and discuss our mistakes, and then we are just forget that things and looking forward to the tomorrow match, and just believe on yourself and just play a good cricket. And what personally, how personally do you think you can impact the performance, whether it be as a batter, as a captain, as a leader? How do you hope to have an impact on the team? Well, look, always when you lead the Pakistan team, especially in this ground, it's honor for me, and I do my best in the ground, on the field as a captain, and when I'm coming batting. So just play my game. Thanks so much. Thank you. Thank you. Thank you. Good luck.